الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 29واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ الحجرات اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں گے، غور و فکر تدبر کریں گے۔ سورۃ الحجرات ایک بڑی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر بہت خوبصورت اور پاکیزہ تعلیمات بیان ہوئی ہیں ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے، کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کس طرح زندگی گزاری جائے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں پیار، محبت، بھائی چارگی، ہمدردی، اخوت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہو، نیکی کے جذبات ہوں، اور کون سے وہ گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے تاکہ ایک معاشرہ اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ رہ سکے۔ تو اس صورت کے اندر مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قوانین معاشرت بیان کیے گئے ہیں، یعنی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کن نیکیوں کو اختیار کرنا ضروری ہے اور کس طریقے سے کن گناہوں سے بچنا ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ بنیادی طور پر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک معاشرے کی اصلاح اور ایمانیات کے حوالے سے بھی اس صورت کے اندر بڑی عظیم جو ہے وہ نصیحتیں ہیں۔ تو ایمانیات اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو مضامین بیان ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بنیادی طور پہ 7 نکات ہیں۔ اس صورت کا خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس میں 7 نکات ہیں، یعنی 7 نکتوں کی 7 عظیم نصیحتیں ہیں یا 7 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو ان کا 7 نکات کا میں خلاصہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، پھر ہم اس کی ایک مختصر سی تفسیر کریں گے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور آداب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو آداب ہیں ان کو بیان کیا ہے، کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے، احترام ہے، آپ کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے گفتگو ہونی چاہیے، کیا ادب اور عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ تمام باتیں بارگاہ رسالت کے یعنی آداب بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر۔ دوسرا نقطہ، اس صورت کے اندر سب سے عظیم جو تعلیم ہے وہ ہے اتباع سنت، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اتباع کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اتباع کرو، اور ہر معاملے کے اندر آپ کو اسوہ حسنہ سمجھو اور آپ کے نقش قدم پہ، آپ کے اتباع کے، آپ کی سنت کے راستوں پر چلو۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول اس صورت کا بنیادی موضوع ہے۔ دوسرا جو عظیم نقطہ ہے وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تیسرا ہے کہ ہر خبر کے اوپر بلا تحقیق اعتماد نہ کرو، کسی بھی کارروائی سے پہلے اس خبر کی تحقیق ضرور کر لو تاکہ پتہ چل سکے وہ خبر آیا معتبر ہے یا نہیں، سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو کسی بھی خبر تمہیں ملتی ہے تو فوراً فیصلہ نہ کرو، فوراً ری ایکشن ظاہر نہ کرو، اس کا رد عمل نہ کرو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ چوتھا نقطہ، کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات میں یا افراد کے درمیان، یعنی آپس کے درمیان مسلمانوں میں کسی بھی موقع کے اوپر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، تو اس باہمی رنجش کو ختم کرانے کے لیے غیر جانبدارانہ افراد کا عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ لوگ جو صلح صفائی کراتے ہیں انہیں کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر، ایک معاشرے کے اندر صلح کرانی چاہیے تاکہ لڑائی جھگڑے، اختلافات، تنازعات، رنجشیں، نفرتیں، کدورتیں دور ہو جائیں اور آپس میں صلح ہو جائے، صفائی ہو جائے، مسلمان پیار سے، محبت سے رہنے لگیں۔ نمبر 5، جو برائیاں معاشرتی زندگی میں فساد کا سبب بنتی ہیں ان سے بچنے کی تلقین ہے، یعنی وہ گناہ جو ایک معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر سکون برباد ہو جاتا ہے، ان سے بچنے کا حکم ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، آپس میں طعن و تشریح نہ ہو، لعن طعن نہ ہو، برے القاب سے، برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کی، مسلمان بھائیوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، جاسوسی وغیرہ کرنا، یہ سب معاشرتی برائیاں ہیں جن کا ذکر ہوا کہ ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 5، کہ نسل انسانی کی وحدت کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مختلف اقوام ہیں، قبائل ہیں،
ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان کی تقسیم کا مقصد آپس میں تعارف کرنا ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں علاقے سے رہنے والا، یہ فلاں ملک کا رہائشی ہے۔ تو یہ اس کا سبب ہے، یہ اس کی وجہ ہے، نہ یہ کہ آپس میں کوئی خاندانی عصبیت ہو، کوئی فخر ہو حسب نسب کے اوپر، فخر اور غرور اور تکبر، کیونکہ یہ سب گناہ ہے۔ اور ایک انسان کی برتری اور فوقیت، جس کو کوئی اعزاز ملتا ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، تو اس کی اصل بنیاد نیکی اور تقوی ہے، ایمان ہے۔ سب مسلمان ایک ہی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اس کا جو معیار ہے وہ تقوی، نیکی، وہ ایمان ہے۔ ساتواں آخری نقطہ کہ سورت کے آخر میں اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جو یہ ایمان ہے یہ زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، مکمل آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کی اتباع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ مال و جان کو خرچ کرنا، اور دین اسلام کے تمام احکامات کے مطابق عمل کرنا، عمل الصالحات کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی مالوں کو بھی خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے بھی خرچ کرنا، تو ان تمام نیکیوں کا نام اسلام ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ بس میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں بہت ہی نیک ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات، انسان کی نیت، ان کا باطن پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، اپنے دل کے اندر ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کرے، اور اسلام کے اوپر عمل کرے، تاکہ اس کے ایمان کے اندر ترقی ہو۔ تو یہ 7 مضامین جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ سے کچھ تفسیر شروع کرتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی، تدبر، تذکر کی، نصیحت کرنے کی، عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کے مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ ایمان والے۔ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس صورت کو جب شروع کرے، اس کی ابتدا کرے، تو اپنے ذہن میں یہ تصور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کوئی اہم نصیحتیں فرما رہا ہے، تو مجھے بڑی توجہ کے ساتھ اس کے جو مضامین ہیں، جو نصیحت ہے، جو اللہ پاک نے یہاں پیاری پاکیزہ تعلیمات بیان فرمائی ہیں، ان کو سننا ہے، سمجھنا ہے، ان کو مجھے تلاوت کرنی ہے، سیکھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے خصوصی طور پہ مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ آپ کے پیچھے رہو۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اور احترام اور آپ کے اکرام کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر ابھی تک کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امر کا فیصلہ نہیں کیا ہے، تو اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرو، اور اگر فیصلہ کر دیا ہے تو اب اپنی رائے کو مقدم نہ کرو، بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو مقدم کرو، اتباع سنت کو مقدم کرو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کے احکامات کے مطابق عمل کرو، اس کے علاوہ دوسرے راستے نہ سوچو، دوسری راہیں نہ سوچو۔ یہ بڑی ایک عظیم نصیحت ہے۔ اگر آج سب مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری اصلاح ہو جائے، اور بہت ساری بدعات کا جو ہے کلا کما ہو جائے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل ہو۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھو، تم زندگی گزارو مکمل آپ کی اتباع کرتے ہوئے۔ جیسے صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو اتباع کا مطلب یہی ہوتا ہے پیچھے چلنا، آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کے نقش قدم پہ چلنا، جن قدموں کے اوپر، جن راستے پہ آپ چلے، آپ کے پیچھے صحابہ چلے، انہی نشان کے اوپر، انہی نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے زندگی گزارنا، یعنی ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال سنت کے مطابق ہوں۔
اس میں کوئی اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کرے کہ ہمارے فلاں کا یہ فیصلہ ہے، ہمارے فلاں نے یہ کہا، کسی کی رائے کو، کسی کے قول کو مقدم کریں اور حدیث کی مخالفت کر دیں، سنت کی مخالفت کریں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اتباع سنت کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کریں۔ اب اگر کسی معاملے کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس اختلاف کو لوٹانا ہے سنت کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، جو حاکم ہیں، جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، جو سرپرست ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو لوٹا دو، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور سنت کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو، قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب کسی بات کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حکم مل جائے تو اس کے بعد اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر اپنی مرضی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، پھر اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اجتہاد صرف انہی امور میں کیا جا سکتا ہے جب جس کے اندر کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ جیسے جامع ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، آپ نے وہ ان کو گورنر بنا کے بھیجا، تو آپ نے پوچھا اے معاذ کیسے جو ہے تم گورنری کرو گے، کیسے فیصلے کرو گے، کیسے جو ہے نا تم وہاں حکومت چلاؤ گے، لوگوں کی اصلاح کیسے کرو گے، معاملات تمہارے فیصلے قضاء کے کیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ کی طرف، کتاب اللہ کے مطابق جو ہے نا میں فیصلے کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ موجود نہ پاؤ، کہنے لگے سنت کی طرف، یعنی کتاب و سنت دونوں ایک ہی ہے، کتاب و سنت کی طرف۔ پھر فرمایا کہ اگر کتاب و سنت میں بھی اس مسئلے کو حل نہ پاؤ، پھر فرمانے لگے کہ میں پھر کتاب اللہ اور سنت کی طرف، کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ پہلے میں فیصلہ کروں گا کتاب و سنت کے مطابق، اگر کتاب و سنت کے اندر یہ مسئلہ نہیں موجود ہوگا پھر کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں ہی پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، ارشاد میں الحمدللہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ تم نے وہ عمل کی یعنی رہنمائی کی جو بالکل صحیح ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہیں۔ یعنی انسان کو پہلے عمل کرنا چاہیے کتاب و سنت کے مطابق، اور کتاب و سنت کے اندر اگر مسئلہ نہ ملے تو پھر کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں ہی پھر اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اور یہ علماء کا کام ہے۔ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس کے اندر سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کل اطیع اللہ والرسول، کتنی زیادہ آیات ہے قرآن پاک کے اس مفہوم کے اندر کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی کی اطاعت کرو۔ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس مفہوم کی بہت ساری آیات ہیں، اور بہت ساری سنت سے بھی جو ہے نا یہ احادیث سے بھی جو ہے نا یہ بات ثابت ہے کہ جو ایسا عمل کرتا ہے، من امر علیہ، جس نے عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا جس کو میں نے نہیں سکھایا، میرا حکم نہیں ہے، جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، کہ وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو بخاری مسلم کی جو نا یہ احادیث ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ لوگوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، آپ کے حیات طیبہ کے اندر بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے عمل کرنے کے لیے۔ اور سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے رسول جو تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو ہمیں ہر معاملے کے اندر یہی دیکھنا ہوگا کہ سنت کیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے ایک نصیحت فرمائی، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی، وہ ایسی پر اثر نصیحت تھی آپ کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو ہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی الوداع کہنے والے شخص کی نصیحتیں ہوں، تو آپ ہمیں جو ہے نا نصیحت فرما دیں، یا آپ ہمیں مزید کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں، کہ ایسے تو ہمارے دل جو ہے وہ لرز گئے، آنکھیں بہہ گئی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا انہیں مزید نصیحتیں فرماتے ہوئے کہ اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور پھر آپ نے انہیں جو اتباع سنت کی نصیحت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ دیکھو تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا تو بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت کے اوپر عمل کرو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور میرے ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو بھی اپنا لینا، کہ ان کا طریقہ وہی ہے جو میرا طریقہ ہے۔ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، سیدنا عثمان نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان چاروں خلفۂ راشدین نے، یہ مہدیین ہیں، راشدین بھی ہیں، مہدیین بھی ہیں، بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان ہدایت یافتہ میرے خلفۂ راشدین، ان کے طریقوں کے اوپر چلنا، کہ انہوں نے خلافت کی، انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے فیصلے کیے بالکل سنت کے مطابق۔ تو اصل نصیحت یہ ہے کہ میری سنتوں کو تھام لینا، تمسکو بیہا وعدوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو مضبوطی سے تمسک کرنا، تھامے رکھنا، اختیار کیے رکھنا، اور اپنے دہروں سے، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یعنی ایسا زمانہ آئے گا اس میں اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، اس اختلافات کے زمانے میں میری سنت کو ایسے تھامنا جیسے کوئی شخص کسی چیز کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اس طرح اس کو گرفت میں لے لینا، یعنی اسی سے تمسک کیے رکھنا، اسی سے چمٹے رہنا، سنت کے مطابق ہر عمل کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور دیکھو دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچنا، دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچنا، کہ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، لہٰذا تم عمل کرنا، زندگی گزارنا میری سنت کے مطابق۔ تو یہ آپ نے انہیں عظیم جو ہے وہ نصیحت فرمائی۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہر عمل میں ہم یہ دیکھیں اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کی پیاری پاکیزہ تعلیمات کیا ہیں۔ ہم کسی بھی شخص کی رائے کو، کسی کی عمل کو، برادری کی باتوں کو، کسی امام کے قول کو، کسی مجتہد کی باتوں کو، یا فلاں مذہب میں ایسا ہے، فلاں ایسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو اسی طرح ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آپ کی سنت کیا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم ترین آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ اس صورت کی پہلی عظیم ترین جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ پاک نے اگلی آیت میں پھر مخاطب فرمایا ایمان والوں کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے نبی کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو ان کا ادب، ان کا احترام ملحوظ رکھو، اور اپنی آوازوں کو بلند نہ ہونے دو۔ اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی کے سامنے تم اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے ہو، اپنے لہجے کو دھیما رکھا کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں، کہ بنی تمیم کا ایک وفد آیا تھا 9 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایمان لانے کے لیے، اور انہوں نے درخواست کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر فرما دیں کہ ہم واپس جا کے وہاں پھر وہ ہمیں جو ہے نا وہ دین کی تعلیم بھی دیں، اور ہمارے معاملات میں فیصلوں میں جو ہے وہ ہم ان کی طرف رجوع کیا کریں، تو آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر لیں۔ تو ابھی وہ امیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر نہیں فرمائے تھے، اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں نے اپنی اپنی رائے سے جو ہے نا ایک شخص کے بارے میں کہا کہ فلاں کو امیر بنا دیں، دوسرے نے کہا کہ فلاں کو امیر بنا دیں۔ تو وہ، حالانکہ یہ دونوں کون ہیں؟ سب سے افضل ہیں اس امت میں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، اور دونوں نے ایک حسن نیت سے، اخلاص کے ساتھ، دین کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ فلاں جو ہے وہ صاحب مناسب رہیں گے، اور ایک نے کہا کہ فلاں مناسب رہیں گے۔
تو سب سے اس امت کے افضل ترین افراد ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا کہ امیر کس کو مقرر کیا جائے، آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ آپ تو مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ فلاں کو مقرر کریں، تو انہیں کہتے ہیں نہیں فلاں کو مقرر کریں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو میرے حبیب کے سامنے، میرے حبیب کی مجلس میں تم لوگ اختلاف نہ کرو، تم لوگ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا گیا کہ میرے نبی کی مجلس کے اندر تم اپنی آوازوں کو آہستہ رکھا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ گفتگو فرمایا کرتے تھے آپ کے سامنے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا اونچا بولو۔ یعنی وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ یہ تھا آپ صحابہ کے اندر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاروق کے اندر تقوی اور ایمان، خشیت الہی، کہ جیسی آیت نازل ہوئی فوراً جو ہے انہوں نے اپنی اصلاح کر لیا، اپنی آوازوں کو نیچے کر لیا۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، یہ تو ایک دین کے حوالے سے انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ فلاں کو امیر مقرر کر لیں، دوسرے نے کہا کہ آپ فلاں کو امیر مقرر کر لیں۔ لیکن اللہ نے ان کو ادب و احترام سکھایا کہ اپنی آوازیں ذرا سی جو ہے نا وہ نیچی کر لو، تمہارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے کہ فلاں کو مقرر کیا جائے، فلاں کو مقرر کیا جائے، تو تم انتظار کرو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فیصلہ فرماتے ہیں، آپ کے فیصلے کا انتظار کرو اور اپنی آوازوں کو نیچے رکھو۔ تو یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذرا آواز جو تھی وہ قدرتی طور پہ بلند تھی، ان کا لہجہ ذرا بلند تھا، یعنی وہ عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں ان کی آواز دور تک جاتی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آپ کی مجلس کے اندر جو ہے نا انہوں نے آنا چھوڑ دیا اور گھر کے اندر بیٹھے ہوئے روتے رہتے اور فرماتے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ میری آواز بلند ہے۔ اب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جاتا ہوں تو میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو میری آواز تو بلند ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی الرحمٰ نے جب دیکھا کہ میرا یہ صحابی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، آپ نے جب صورتحال معلوم فرمائی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گویا کہ ناکام ہو گئے، جہنم میں چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی نیکی، تقوی، اللہ کا ڈر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، جا کے ان سے کہو کہ تم تو اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم تو جنتی ہو، جنت کی بشارت مل گئی کہ تم تو جنتی ہو، تمہاری آواز تو قدرتی طور پہ بلند ہے، تو اس سے جو ہے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آواز کو جو ہے نا پست رکھو، یعنی آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عزت، یہ مراد ہے۔ تو صحابہ کرام تو نعوذ باللہ آپ کے سامنے آواز کو بلند کرنے والے نہیں تھے، جیسے ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ قدرتی طور پہ ان کی آواز اونچی تھی، ان کا لہجہ بلند تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے وہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق کا جو واقعہ گزرا تو اس کے اندر تو وہ دونوں ایک نیکی کی بات کے لیے، دین کی بات کے لیے ایک جو مشورہ کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کو امیر بنا دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور دوسرے فرما رہے تھے کہ فلاں کو امیر بنا دے تو یہ بہتر ہے۔ تو ان کی بھی نیت اچھی تھی، لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ان کو بنائے، وہ کہہ رہے تھے ان کو بنائے۔ لیکن جب ایسے اللہ نے پاک میں آیت نازل فرمائی تو دونوں نے اپنے اختلاف کو ختم کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خاموش ہو گئے کہ دیکھیں آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا گیا۔ پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یقیناً جو لوگ میرے نبی، میرے رسول کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور اپنی آوازوں کو بلند نہیں ہونے دیتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے، یہ متقین ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کے اندر خشیت الہی سے ان کے دل لبریز ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تو صحابہ کرام کے لیے بڑی تعریف بیان ہوئی کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی ہے، سب کے سب صحابہ کرام ان کی مغفرت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ دیکھیے یہ عقیدے کے حوالے سے مسئلہ ہے تو ہمیں اس مسئلے کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور اس بات کا ایمان جو ہے یقین اپنے دل میں بٹھانا چاہیے کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب کے سب صحابہ، ان کا بہت عظیم جو ہے نا رتبہ ہے، مقام اور مرتبہ ہے، سب صحابہ کرام کا، اور سب کے سب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔
ہم صحابہ کرام کے لیے معصومیت کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ جو ہے وہ کمی لغزشیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ انسان ہیں، لیکن وہ متقین ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے ان کے ہدایت کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، ان کے ہدایت کے بارے میں اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا ہوا ہے۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے سب صحابہ کرام کی غلطیوں کو، کمی کوتاہیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ وہ گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہیں، کہ گناہوں سے پاک و صاف تو صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ہم معصومیت کا عقیدہ انبیاء کے ساتھ رکھتے ہیں کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صحابہ نہیں۔ لیکن صحابہ اس امت میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی خود گواہی دی ہے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ راشدین ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ سنت طریقے کے مطابق ہیں، یہ صراط مستقیم پر ہیں، یہ تقوی والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے مقام میں قرآن پاک نے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو ہم تمام صحابہ کرام کی تعریف کریں گے، ان کے ذکر خیر کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، دل میں ان کے لیے ہم جو ہے نا عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، ہم ان سے پیار کریں گے۔ اور نعوذ باللہ کسی صحابہ کے بارے میں ہم آپس میں کوئی بھی دل کے اندر رنجش یا کینہ، کبر، نفرت، کوئی بغض نہیں رکھیں گے۔ ہم کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے جیسے روافض شیعہ حضرات کرتے ہیں، بلکہ ہم اہل بیت سمیت سب کے سب صحابہ کرام، سارے کے سارے اہل بیت بھی، ازواج المطہرات بھی، امہات المومنین بھی، اور تمام کے تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو آزما لیا تقوی کے لیے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، اور یہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، جس کے اندر بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا گیا۔ اچھا، کیا یہ آیتیں صرف صحابہ کرام کے لیے ہیں کہ ان کی آوازیں جو ہے وہ بلند نہ ہوں نبی علیہ السلام کے سامنے، اور وہ کس طرح آگے نہ بڑھے نبی علیہ السلام کے، بلکہ آپ کے فیصلوں کا انتظار کریں؟ نہیں، یہ نصیحتیں پوری امت کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام تو آج ہمارے پاس زندہ نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جنت میں ہیں، رفیق الاعلیٰ، سب سے اونچے رفیق، سب سے اونچی رفاقت میں، سب سے اونچے درجات کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جنتوں میں ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا نصیحت کا پہلو ہے؟ ہمارے لیے نصیحت کے بھی دو تین پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مسجد نبوی کے اندر، بلکہ ہر مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، بلکہ آوازوں کو پست رکھنا ہے، دھیما رکھنا ہے، چلانا نہیں ہے، زور سے بات نہیں کرتی۔ کہ آپ کے انتقال کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو خلافت تھی، آپ کا دور تھا، ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو دیکھا دو مسلمان تیز تیز باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اونچی ہو رہی تھیں۔ تو آپ ان کے پاس گئے، دیکھا تو وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ کہیں باہر سے تشریف لائے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان سے کہ تم لوگ مہمان ہو، باہر سے آئے ہو، اگر تم مدینہ کے اندر رہنے والے ہوتے تو تمہیں جو تم نے عمل کیا ہے کہ تمہاری آوازیں مسجد نبوی کے اندر اونچی ہو گئی ہیں، میں تمہیں جو ہے سزا دیتا، لیکن چونکہ تم باہر سے آئے ہو، تم مہمان ہو، اس لیے میں تمہیں جو تنبیہ کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی کے اندر تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، آوازوں کو اونچا نہ کرو، بلکہ آواز نیچی رکھو۔ بلکہ یہ ہر مسجد کے لیے ہمیں جو ہے نا نصیحت ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، یعنی زور زور سے چیخیں چلائیں نہیں، اور دنیاوی گفتگو نہ کریں، اختلافات نہ کریں، بلکہ ہم آہستگی سے باتیں کیا کریں، نارمل انداز میں، یعنی یہ نہیں کہ اتنا آہستہ کریں کسی کو سنائی بھی نہ دے، لیکن مسجد کے اندر چیخنا، چلانا، اور مسجد کے اندر لڑائی جھگڑے کرنا، اختلافات کرنا، آوازوں کو بلند کرنا، شور و غل کرنا، یہ سب مسجد کے بھی آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اور خصوصی طور پہ مسجد نبوی کے اندر کوئی شخص یہ کام کرے تو یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور دوسری نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ ہم آپ کی احادیث کو، آپ کی سنت کو ہمیشہ فوقیت دیں، ہمیشہ اس کو اوپر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس سنت موجود ہو، ہمیں کوئی حدیث بتائی جائے اور ہم اس کے مطابق عمل نہ کریں، بلکہ یہ کہ ٹھیک ہے سنت اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، لیکن ہمارے فلاں تو یہ کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں تو یہ ہے، ہمارے جو ہے نا وہ اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ایسا ہے۔
یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ جب کوئی حدیث سامنے آ جائے، حدیث کا پتہ چل جائے، پھر اس حدیث کو اوپر عمل نہ کیا جائے، بلکہ حدیث کو جو ہے پیچھے کر دیا جائے اور کسی کی رائے کو، کسی کے قول کو، کسی کے طریقے کو، کسی کے مذہب کو آگے رکھا جائے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے نا بشارت ہے۔ میں دوبارہ سے آیتیں جو ہے نا دوبارہ سے اس کا پڑھوں گا۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ سے، اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ سنت کے اوپر عمل نہ کرنا، کسی کی رائے کے اوپر عمل کرنا، کسی کے قول کے اوپر، کسی کے طریقے کے اوپر، کسی کے مذہب کے اوپر عمل کرنا، سنت کو نعوذ باللہ ٹھکرا دینا، حدیث کو ٹھکرا دینا، عمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے گویا۔ جو اللہ پاک نے بالکل صاف منع فرما دیا کہ آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو، پیچھے رہو، اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں پیچھے چلنا، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارو، اور تمہاری آوازیں بلند نہ ہونے پائیں۔ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، قرآن پاک کی آیت آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، یعنی حدیث آ جائے، پھر اپنی آواز بلند نہ کرو کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، قرآن تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے فلاں تو یہ کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں تو یہ ہے، ہم تو حنفی ہیں، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، ہم تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ ہے بالکل غلط، اور جو ہے نا یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ حضور آداب کے بھی خلاف ہے۔ یہ خلاف سنت ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ، بہت بڑے امام ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر تعجب ہے کہ جو حدیث کی سند اس کے صحیح ہو جانے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کی رائے پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر تعجب ہے کہ جنہیں حدیث کا پتہ چل جائے کہ حدیث کی سند اس کے صحیح ہو جانے کا علم ہو جائے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، سند سے صحیح ثابت ہے، نبی علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، پھر وہ حدیث کے اوپر عمل نہ کریں بلکہ کسی عالم کی رائے کے اوپر عمل کریں، تو مجھے ان لوگوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام اہل السنہ رحمہ اللہ، کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے والوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ آ جائے، وہ سخت عذاب کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے ڈرنے کا مقام ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کا احترام ہو، آپ کا ادب ہو، اور وہ آپ کی مکمل اتباع کرے۔ سمعنا و اطعنا، حدیث مل گئی فوراً عمل کرے، سنت کا پتہ چل گیا فوراً عمل کرے، حدیث کے خلاف نہ چلے، سنت کے خلاف نہ چلے۔ دیکھیں مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور ایک بڑی ایک نصیحت ہے اس روایت کے اندر، ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ حج کے موقع کے اوپر ایک علمی اختلاف ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک اختلاف ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ وہ ایک فقہی مسئلہ تھا، علمی اختلاف تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں نا، حج افراد، حج تمتع، حج قرن۔ تو یہ اختلاف ہو گیا کہ کون سا حج افضل ہے، حج تمتع افضل ہے یا حج قرن جو ہے نا افضل ہے۔ اب یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، اختلاف ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف تو یہ ایک فطری امر ہے، اختلاف تو لازم ہو جائے گا، اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اصل نصیحت یہ ہے ہمارے لیے، تقویٰ یہ ہے کہ اختلاف ہو جانے کی صورت میں ہم اس اختلاف کو لوٹا دیں کتاب و سنت کی طرف، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف، اور کسی کی رائے کو، کسی کے قول کو مقدم نہ کریں۔ تو جو سنت کے مطابق عمل نہ کرے، اختلاف ہونے کے بعد کسی کی رائے، کسی کے مذہب، کسی کے قول کو مقدم کرے، تو یہ مسئلہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ جو ہے آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کس کے درمیان ہوا؟ عظیم صحابہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق، صدیق اکبر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان دونوں کا کہنا یہ تھا کہ حج قرن افضل ہے، حج قرن افضل ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ حج تمتع افضل ہے۔ تو یہاں 2 رائے ہو گئیں، اور صحابہ کرام بھی بڑھ گئے۔ کچھ صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ حج قرن افضل ہے،
ابو بکر صدیق کی رائے بھی یہ، عمر فاروق کی بھی رائے یہ ہے، اور کچھ صحابہ کا جو ہے موقف یہ تھا کہ نہیں، حج تمتع افضل ہے، حج تمتع کرنا یہ افضل ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف نصیحت جو بات ہے میں ارشاد فرما رہا ہوں۔ تو اس موقع کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا لوگوں سے کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ اے لوگوں کا تمہارا یہی حال رہا تو مجھے ڈر ہے، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کا فرمان سنا رہا ہوں، میں آپ کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سے میں بتا رہا ہوں کہ حج تمتع افضل ہے، اس کے مد مقابل تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا۔ دیکھیں ذرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مقابلے میں کسی کی جو نا بات نہیں چل سکتی، چاہے اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ کیوں نہ ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اس امت میں سب سے افضل کون ہے، اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اونچے مقام، مرتبے، اجر و ثواب والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ تو ہم چاروں خلفائے راشدین کو برحق سمجھتے ہیں اور آپ سب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ، لیکن ان کی بات بھی نہیں چلے گی سنت کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں ان کی بات بھی نہیں چلے گی۔ تو یہ ہمارے نصیحت کا پہلو ہے کہ ہم حدیث اور سنت آ جائے، اس کے بعد ہم سنت کے مطابق عمل کریں، کسی کے قول کو، کسی کی رائے کو مقدم نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، آپ کے گھر سے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرمائیں، آپ نے حجرہ کے اندر ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے دیگر مصروفیات کے اندر ہوں گے، اور یہ آپ کو باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، آپ کو بلانے کے لیے باہر سے آوازیں لگا رہے ہیں۔ یہ لوگ لا علم ہیں، یہ بے عقل ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے اور آوازیں بلند نہیں کرتے، آپ کو پکارتے نہیں اس طرح، بلکہ صبر کرتے کہ آپ خود ہی جو ہے نا باہر نکلتے ان کی طرف، تو ان کے لیے، ان کے حق میں بہت ہی بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ایک اور ادب سکھایا گیا، گھر سے باہر سے آپ کو بلانا۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے، اور عین دوپہر کا وقت تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کے اندر، اپنے گھر کے اندر آپ جو نا آرام فرما رہے تھے، دوپہر کے وقت خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی، آپ کے آرام کا وقت تھا۔ تو یہ لوگ چونکہ بنو تمیم سے آئے تھے اور دوسرے قبیلے سے، اور ان کے پاس اس وقت علم بھی نہیں تھا، اور یہ بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ، انہیں آداب کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے ایک جو نا بے ادبی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی، اور آپ آرام فرما رہے تھے اپنے گھر کے اندر، یہ باہر سے چلانے لگے، یا محمد یا محمد ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے، یہ آپ کو پکارنے لگے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہے کو بلانے لگے۔ اللہ پاک نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ لا علم ہیں، یہ عقل ہی نہیں رکھتے، بے وقوف ہیں یہ لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا جو نہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے کہ آپ آرام کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، گھر سے باہر سے ہی آپ کو جو نا یہ پکار رہے ہیں کہ تشریف لائیے، تشریف لائیے، نہیں، انتظار کرو، میرے حبیب کے لیے جو نا آوازیں بلند نہ کرو، میرے حبیب کا نام لے لے کے نہ پکارو۔ صحابہ کرام کبھی بھی جو نا یوں نہیں کہتے کہ یا محمد یا محمد، بلکہ ہمیشہ ادب سے، احترام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھیں ہماری مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ایسی مساجد ہیں بریلوی حضرات وغیرہ کی، میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، کہ جو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور جو ہے نا جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اپنی آوازوں کو بہت زور سے بلند کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہی گستاخانہ الفاظ ہوتے ہیں، یا محمد اس طرح پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ، اور اپنی آوازوں کو بلند کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب اعمال خلاف سنت ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے نا تنبیہ فرمائی کہ میرے حبیب کو ایسے نہ پکارو، بلکہ انتظار کرو۔
میرے حبیب خود جو ہے نا باہر نکلیں گے تو اس وقت جو ہے نا اپنے مسائل پوچھ لینا، اس وقت گفتگو کر لینا، ان کو حجروں کے باہر سے تم پکارو نا۔ پھر اللہ پاک نے ایک عظیم جو ہے قانون بیان فرمایا ایک قوانین معاشرت کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ دیکھو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، تمہیں کسی معاملے کا پتہ چلے، کوئی بات بتائی جائے، تمہیں کسی کے بارے میں علم دیا جائے، کوئی بات تمہیں بتائی جائے، کوئی خبر ملے، تو فوراً رد عمل ظاہر نہ کرو، فوراً اس کے خلاف ایکشن میں نہ آ جاؤ، فوراً جذبات میں آ کے جوش میں آ کے عمل کرنے نہ بیٹھو کہ فلاں نے ایسا کہا، ہاں مجھے اس نے بتایا، فوراً اس کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اچھے طریقے سے پہلے تحقیق تو کر لو، پہلے اچھے طریقے سے جان تو لو، سمجھ تو لو کہ معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ جب تک تمہیں پوری طرح معاملے کا علم نہ ہو، پوری طریقے سے بات پتہ نہ چلے، فوراً رد عمل ظاہر نہ کرو، کسی شخص کے خلاف، کسی قوم کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا فوراً تلواریں نکال لو، فوراً لڑائی کے لیے آ جاؤ، فوراً گالی گلوچ شروع کر دو، فوراً جو ہے نا کوئی رد عمل ظاہر کرو۔ نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے معاملے کو سمجھو، تحمل کا مظاہرہ کرو، تمہارے اندر تحمل ہونا چاہیے، تحقیق کرو کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ پہلے تو یہ تحقیق ہونی چاہیے نا کہ معاملہ جو خبر دی گئی وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اور دوسری بات اگر سچ بھی ہے تو پیچھے وجہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو، سلجھانے کی کوشش کرو، ہاں پتہ چل جائے کہ معاملہ سچ ہے، جو خبر ملی وہ سچ ہے، اور پیچھے کوئی ریزن بھی نہیں ہے، یہ لوگ یہ بدنیت ہے یا فلاں جو بھی معاملہ درپیش ہے، اسی میں انہی کا قصور ہے، انہی کا گناہ ہے، پھر تم ایکشن کرو، پھر تم رد عمل ظاہر کرو، پھر تم کوئی کارروائی کرو۔ لیکن جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، اور سچ ہونے کے بعد بھی اس کی تحقیق نہ ہو کہ اصل معاملہ کیا ہے، وجہ کی تھی، پیچھے ہو سکتا ہے کوئی عذر موجود ہو، جب تک تمہیں پوری بات پتہ نہ چل جائے، پوری طریقے سے تحقیق نہ ہو جائے، فوراً رد عمل ظاہر نہ کرو، کارروائی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے اوپر کوئی کارروائی کر لو، کچھ کسی کو نقصان پہنچا دو، کوئی لڑائی کر لو کسی کے خلاف، اور بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ یہ سب تو جو ہے نا یہ مسئلہ تو یہ تھا، اصل بات تو یہ تھی، یہ خبر تو جھوٹی تھی، یا اگر سچی بھی تھی تو ان کے پاس یہ عذر موجود تھا، پھر تمہیں ندامت ہو، پھر تمہیں پچھتاوا ہو، پھر تم جو ہے نا وہ دکھ کرو کہ تم تو مصیبت کے اندر پڑ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اچھے طریقے سے جان لو، دیکھو کہ تمہارے اندر میرے رسول موجود ہیں۔ اے لوگوں، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ ابھی تو میرے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر یہ میرے رسول اکثر معاملات میں تمہاری باتوں کو مان لیا کریں، تمہاری باتوں کو مان لیا کریں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، اللہ نے فضل فرمایا۔ کیا رحمت فرمائی، کیا فضل فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے، اور اس ایمان کو، اس محبت کو تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان، میرے نبی کی محبت، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ایمان کی محبت کو، اسلام کی محبت کو تمہارے دلوں میں نقش کر دیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اس کو پیوست کر دیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر لازم رکھ دیا ہے، سجا دیا ہے۔ یہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، ایمان کی محبت موجود ہے، اور کفر، اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا، تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے کس چیز سے؟ کفر، عناد، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، گناہ کرنا، فسق و فجور، عصیان، نافرمانی کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جس کی نفرت جو ہے، جس کا کراہیت تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے کیا عظیم آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر پیوست کر دیا ہے اور مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، اور کس طرح موجود ہے؟ بالکل پیوست ہے، اچھی طریقے سے ان کے دل ایمان سے لبریز ہیں۔
اللہ کی محبت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، کتاب و سنت کی محبت سے، ایمان سے ان کے دل لبریز ہیں، اور وہ دل ان کے مزین ہیں، سجے ہوئے ہیں، سنورے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایمان کی محبت سے، اس کے نور سے جو ہے، ایمان کے نور سے ان کے دل منور ہیں صحابہ کرام کے. اور پھر نفی کیا فرمائی کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کفر نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، فسق و فجور نہیں ہے، عصیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے لیے کراہیت ہے. اور محبت کس کے لیے، رغبت کس کے لیے؟ ایمان کے لیے ہے. دیکھ کتنی عظیم ترین گواہی ہے، خود اللہ پاک نے صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، مزین ہے، پیوست ہے. اور صحابہ کرام کے دلوں کے اندر گناہ کی محبت موجود نہیں ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، کفر سے، عصیان سے نفرت کرتے ہیں. آج ہی جو ہے نا، پھر جب کہ جو ہے نا یہ کالے لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو جو ہے نا برا بلا کہتے ہیں، انہیں مومن نہیں سمجھتے، ان کے ایمان کی نفی کرتے ہیں، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو مومن نہیں سمجھتے. تو کس قدر یہ گمراہی کا شکار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بالکل واضح آیت موجود ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور کفر کو، نافرمانی کو، گناہوں کو، اس کی جو ہے وہ کراہیت رکھی ہے، اس کی نفرت رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے اوپر. اور کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک هم الراشدون، یہ میرے نبی کے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، بالکل صراط مستقیم پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، یہ گمراہ نہیں ہیں. گمراہ تو وہ ہیں جو ان کو برا بلا کہتے ہیں، گمراہ تو وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر ان صحابہ کرام کے لیے بغض ہے. یہ تو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، ان کو برا سمجھنے والوں کے دلوں کے اندر کوئی ایمان موجود نہیں ہے، وہ بے ایمان ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں، وہ گنہگار ہیں، جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گندی زبانیں دراز کرتے ہیں. یہ اندر سے بھی کالے ہیں، باہر سے بھی کالے ہیں، بلکہ میرے صحابہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان مزین ہے، میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں نصیحت ہوئی کہ اپنی اپنی خواہشات کو حق کے پیچھے چلانے کی جو ہے نا وہ ادا کو سیکھو، کہ اپنی خواہشات کو کیا کرو؟ حق کے پیچھے. حق کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ تمہاری خواہشات جو ہیں، تمہاری خواہشات وہ سنت کے مطابق ہوں. کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تم یہ جان لو کہ میرے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، اور وہ تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہارے فائدے کے حریص ہیں. میرے حبیب تمہارے فائدے کے حریص ہیں. تمہارے اوپر، مومنوں کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، میرے رسول سے یہ برداشت نہیں ہوتا. وہ تو اپنی امت کے لیے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو امت کی بھلائی کے حریص ہیں، یہ امت کا فائدہ چاہتے ہیں، امت کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ سب امتی ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، کامیاب ہو جائیں، جنت میں جائیں. یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، میرے حبیب سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی. یہ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ تو رحمت للعالمین نبی الرحمہ ہیں، یہ تو رؤوف الرحیم ہیں، یہ تو مومنوں سے پیار کرنے والے، لطف و کرم کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، ان کے لیے کوششیں کرنے والے، ان کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کو، اپنی جی کی چاہتوں کو، اپنی جو ہے نا وہ دل کی سوچوں کو، اپنی باتوں کو ان کی سنت کے تابع کر دو، ان کی سنت کے تابع کر دو. جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، بڑی عظیم یہ نصیحت ہے، بڑی پیاری یہ روایت ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، وہ جب تک اپنی نفس کی خواہشات کو، میرا جی چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو لے کر میں آیا ہوں، یعنی کتاب و سنت. جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی خواہشات کو تابع کر دے گا تو وہ ایمان والا ہے. اور جو اپنی خواہشات کو اوپر رکھے گا کہ میرا جی چاہتا ہے، اور میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی، اس کا ایمان گویا کہ مکمل نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
کہ دیکھو اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، دونوں میں اختلاف ہو جائے، دونوں کے اندر لڑائی ہو جائے، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، تم ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کی لڑائی کو ختم کرا دو، ان کے اندر جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرا دو، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے کے اوپر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، پہلے تو تم کیا کرو، صلح صفائی کراؤ، مسئلے کو حل کراؤ، اختلاف کو ختم کراؤ، کہ پھر بھائی چارگی کی فضا قائم ہو جائے، پھر آپ مسئلے ختم ہو جائیں، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک فریق دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے لگے تو تم زیادتی کو روکو، صلح صفائی کرو، لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے، زیادتی کے اوپر مصر رہتا ہے، زیادتی کرتا رہتا ہے، تو تم زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور توبہ کر لے، اصلاح کر لے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے، اپنی اصلاح کر لے، تو ان دونوں فریقوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ ایک بڑی عظیم آیت ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، آپس کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، تو پھر تم کیا کرو، پھر تم آپس میں صلح کراؤ، والصلح خیر، والصلح خیر، تم فساد کو ختم کرو، تم فساد کو ختم کرو اور آپس میں صلح کرا دو، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جو ظلم و زیادتی ہے اسے ختم کرو، دونوں کو سمجھاؤ، دونوں کو نصیحت کرو، دونوں کے لیے خیر خواہی کرو، ٹھیک ہے؟ تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اور دونوں مومن ہیں، دونوں مسلمان ہیں، آپس میں پیار محبت سے دوبارہ رہنے لگیں۔ لیکن اگر تم ایسا دیکھو کہ ایک فریق دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو پھر تم اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم نہ کرنے دو، تم اس سے لڑو، زیادتی کرنے والے سے، ظلم کرنے والے سے لڑو، اسے ظلم کرنے سے اسے لڑائی سے مراد نہیں انہیں مال دو، بلکہ انہیں ظلم نہ کرنے دو، انہیں ظلم سے روکو، ان سے لڑائی کرو، ظلم نہ کرنے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، یعنی ظلم کرنا بند کر دے، زیادتی کرنا بند کر دے، رجوع کر لیں۔ جب وہ رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، پھر ان کے درمیان، دونوں فریقوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، معاملہ حل کرا دو۔ اور انصاف کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے، اور ظلم و زیادتی کرنے والے، نا انصافی کرنے والے، عدل نہ کرنے والے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انصاف کیا کرنا چاہیے، عدل کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور مسلمانوں پہ آپس میں اختلافات ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ہو جائیں، تو اس کو حل کرانا چاہیے، اس کو حل کرانا چاہیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرانا چاہیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرانا چاہیے، اور آپس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے دل کے اندر کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی کینہ، کبد، حسد نہ ہو، کوئی رنجش نہ ہو۔ مسلمان اس طرح آپس میں اس طریقے سے برتاؤ نہ کرے گویا کہ وہ دشمن ہیں، بلکہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، مل جل کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے آپس میں پیار محبت سے زندگی گزاریں۔ یہ ایک معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات ہیں، اور دیکھیں کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ اگر آج ہر مسلمان ان باتوں کو سمجھے، اچھے طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، تو ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا، کتنے عظیم اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اصلاح ہو جائے گی، ایک جو ہے نا وہ پیار محبت اور ایک سکون ہوگا۔ تو بڑی عظیم جو ہے نا یہ نصیحتیں ہیں، چونکہ وقت میرا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، چونکہ اس کے اندر اور بھی کچھ نصیحتیں باقی ہیں، تو میں اس کو یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ اس کو میں مکمل کروں گا تو بہت زیادہ طویل یہ درس ہو جائے گا، لہٰذا جو ہمارا انشاءاللہ آخری درس ہے، درس نمبر 30، تو اس میں اس کو انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ سورۃ الحجرات یہ مکمل نہ ہو سکے، کچھ آیتیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ میں نصیحتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔